محترم بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے بڑی کامیابی دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اس کامیابی کو حاصل کر لے جس کامیابی کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو واضح الفاظ میں یہ دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے اندر رکھی ہے، اور توحید کا درس دینے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں نے اپنی امت کو دعوت دی۔ اور ہر ایک پیغمبر کی محنت، پیغمبر کی جستجو یہی تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، اور کامیابی جو اللہ نے رکھی ہے وہ کامیابی ہر انسان کو مل جائے۔ ہر انسان کو کامیابی کس میں ملے گی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیابی کا راز بتایا ہے وہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کے تابع ہونا، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جہان، یہ جو دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے امتحان گاہ بنایا۔ انسان یہاں پر اپنی زندگی کے لمحات گزار رہا ہے، اپنی زندگی کے ایام گزار رہا ہے، تو یہاں پر یا نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے۔ نیکی کا بھی ایک جہان ہے، بدی کا بھی ایک جہان ہے، کہ کہاں پر نیکی کی وجہ سے اس کو ایک مقام، ایک مرتبہ ملے گا، کہاں پر بدی اور برائی کی وجہ سے کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو، دنیا کو وہ جہاں بنایا جہاں پر دونوں چیزیں ہیں، کہ دونوں راستے ہیں۔ نیکی کا راستہ بھی ہے انسان کے لیے، برائی کا راستہ بھی ہے۔ چاہے تو برائی کو اختیار کر لے، چاہے نیکی کا راستہ اختیار کر لے، یہ آج اس کے سامنے انسان پر ہے۔ لیکن ایک ایسا جہان آنے والا ہے جہاں پر یہ اس راستے کا ایک انعام یا سزا کو پائے گا۔ وہ انعام کی صورت کیا بتائی اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور وقت کے پیغمبر کی بات کو مانا، وعملوا الصالحات، اور اس کلمے کے مطابق عمل کرتے رہے۔ نیک عمل کرنا، کہ کلمہ کیا کہتا ہے، کلمہ کس چیز سے منع کرتا ہے، کلمہ کہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، کلمہ کہاں پر روکتا ہے، پوری زندگی اگر اس کے مطابق گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، پہلے اللہ کو مانا، وعملوا الصالحات، پھر اللہ کے لیے نیک عمل کرتا رہا، لہم جنات تجری، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہی جنت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی کے راستے سینکڑوں نظر آئیں گے، سینکڑوں نظر آئیں گے۔ کوئی ڈگری کا راستہ کہ یہاں پر ڈگری ملنے سے کامیابی ہوتی ہے، کوئی ملازمت کا راستہ یہاں پر ملازمت ملنے سے کامیابی ہوتی ہے، کوئی راستہ ہوگا دولت کا، کوئی راستہ ہوگا شہرت کا، لیکن قربان جاؤں اللہ نے فرما دیا کہ کامیابی کس بات میں ہے؟ کہ ایمان لے کر آنا اور نیک عمل کرنا، یہ کامیابی ہے۔ کہ جنت کا راستہ اپنانا اور جنت تک پہنچ جانا، ایسے اعمال کرتے رہنا، یہی کامیابی ہے۔ تو جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا جہان بنایا جہاں پر ذرہ برابر پر بھی کوئی تکلیف نہ ہو،
کوئی رنج نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو وہ جہان اللہ نے صرف جنت کا جہان بنایا کہ وہ جنت کا جہان ہے کہ وہاں پر ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں، ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں، ذرہ برابر بھی غم نہیں، ذرہ برابر بھی انسان کو کسی کوئی لمحے میں کوئی پریشانی نہیں ہو۔ یہ اللہ نے جہان بنایا، اس کو جنت کہا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام و سکون کا جو جہان بنایا، جہاں پر انسان کے لیے کامیابی کا جو جہان بنایا، دنیا میں آیا، اللہ کی مانی، اللہ کے لیے اعمال کرتا رہا، عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے لیے کیا ہے ہر وہ راستہ اپنایا جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، تو یہ زندگی گزارتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے لیے انعام تیار کیا ہوا ہے۔ تو انعام ملنا مومن کے لیے سب سے بڑا انعام جو ہے وہ جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان کی قیمت جنت لگائی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ نے تو مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، جانوں کو خرید چکا ہے اللہ، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ ہر ایک جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ نے اس کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ خریدار ہے، مومن نے اپنی جان جنت کے بدلے دی ہے کہ اللہ نے ہماری جوانی کی عبادت میں جنت دینی ہے، اللہ نے بڑھاپے کی عبادت میں جنت دینی ہے، گرمی کے روزے ہوں اللہ نے جنت دینی ہے، اسی طرح سردیوں میں صبح کے وقت اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا کہ میرا اٹھنے کا مقصد میرے رب کو یاد کرنا ہے، میرے رب کو راضی کرنا ہے، میرے رب نے مجھے در پر بلایا ہے، وہ ٹھنڈ ہے، وہ گرمی ہے، وہ کوئی اور موسم ہے، اللہ کے لیے چلتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو یہ قدم بھی پسند ہوتے ہیں۔ ارے نیک اعمال کرنے والے کی قدم کی آہٹ بھی اللہ کو پسند ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کس طرف ہے، کہاں جا رہا ہے، کہ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، سارے کام کو چھوڑ کر، لینا دینا ایک سائڈ پر، سارے رشتے ناطے ایک سائڈ پر، چلتا ہے کہاں پر؟ جہاں سے آواز آئی اللہ اکبر، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر سے بڑا اللہ کا گھر ہے، میرے کام سے بڑا اللہ کا کام ہے، میری کامیابی جو میں سمجھتا ہوں کاروبار کی کامیابی کو، میں اپنے گھر کو کامیابی سمجھتا ہوں، میں اولاد کی کامیابی سمجھتا ہوں، میں اپنے اور معاملات کو کامیابی سمجھتا ہوں، لیکن ایک خدا کے گھر سے آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کی طرف چلتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی انسان کو عزت دینے والا ہے، وہی انسان کو عزت دینے والا ہے۔ تو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اپنے وجود کو جھکاتا ہے، ساری چیزیں پشت میں ڈال دیتا ہے، ساری چیزیں پشت میں ڈال دیتا ہے، کہ تکبیر کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، اور میں اپنی سارے معاملات کو پیچھے کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، رب کی ثنا کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے، جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے، نماز پڑھنے والا جھک جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اپنے نام کو زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب ہی اعلیٰ ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، یہ کہتا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے زمین پر جائے گا، فساد کرے گا، ظلم و ستم کرے گا، آج دیکھو کیسے میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے لیے جھکا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کا بدلہ ہی جنت رکھی، بدلہ جنت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ اعمال کا جہان ہے، مومن تو نیکی کی تلاش میں ہوتا ہے، نیکی تو وہ ہے جو دل کو خوش کر دے، نیکی تو وہ ہے جو دل کو خوش کر دے، اسی لیے جب نمازی نماز
پڑھتا ہے پہلے کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ بڑا ہے، اللہ میری نماز یہ قبول ہو جائے، میری یہ نماز قبول ہو جائے، میری یہ نماز قبول ہو جائے جس پر وعدہ جنت کا ہے، میرا یہ روزہ قبول ہو جائے جس پر وعدہ جنت کا ہے، میرا حج قبول ہو جائے کہ جس پر وعدہ جنت کا ہے، میری زکات قبول ہو جائے کہ مختلف بشارتیں سنائی گئی ہے، میری مالی عبادات قبول ہو جائے کہ ساری چیزوں کا مدع نظر جو ہوتا ہے، انسان کی جو تلاش ہوتی ہے، ایک مومن کی جو تلاش ہوتی ہے کہ وہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ایک ایک نیکی پر پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ نماز ہے ایک عبادت ہے، لیکن نماز سے جڑا ہوا وضو، نماز سے وہ قدم، نماز کے لیے وہ راستے کی تکلیف، اللہ پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب ایک ایک قدم پر لکھ رہے ہیں، وضو کا ایک ایک قطرے پر گناہ دھل رہے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن اگر اللہ کے لیے اعمال کرتا رہے اور نیکی میں بڑھتا رہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ رہ جائے، کوئی اس کے دامن میں گناہ رہ جائے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، دل میں بھی ہوتا ہے اللہ مجھے بخش دے، پھر دل میں یہ بات آ جانا میرا اللہ مجھے بخش دے، گناہ کو یاد کر کے اللہ اس گناہ سے بخش دے، تو یہ اس کی توبہ ہے، یہ اس کی توبہ ہے۔ اللہ دل کی دھڑکن کو بھی جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، کہ اللہ سینے کے راز کو بھی جان رہے ہیں۔ بیٹھا ہے لیکن اللہ سے تعلق ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ جان رہے کہ اس کی دھڑکن میں کیا دھڑکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ساری قوم، ساری بستی والے باہر جمع ہو گئے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ نے کہا موسیٰ تیری قوم کا ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش بند ہے، بارش نہیں آ رہی، اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے تو بارش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ کون ہے جس سے اللہ ناراض ہے، وہ کون گناہگار ہے، وہ کون کم بخت ہے، بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ اللہ کی رحمت برسے۔ اب اس کو تو پتا تھا، دل ہی دل میں رویا، گڑ گڑایا، اے اللہ اتنے سالوں سے پردہ تھا، اگر مجمع سے نکلتا ہوں پوری قوم تانا دے، دل ہی دل میں، زبان سے بھی نہیں، آسمان کی طرف دیکھا، یک بادل چھانے، بارش برس رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں، بارش بھی ہو گئی، اب موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی آج اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی کہ اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے مجھ سے مانگ لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دل کے اندر بھی جب مومن اللہ سے استغفار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے، تو انعام اللہ نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ يَشَاءُونَ فِيهَا، اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے، جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، چیز اللہ دیں گے، جنت میں ہر چیز ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا دینے کے، بہت کچھ۔ جنت کے اندر خیالات کا آنا، اس چیز کا وجود ہوگا، جس چیز کی خواہش کی وہ چیز ملے گی، لیکن یہ جو دنیا کا ایک سفر ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا ایک گھاٹی ہے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے اور اس طرح کے تکالیف سے گزر کر
مومن کو ایک چیز ملنے والی ہے، وہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی قیمت جنت رکھی ہے، اس کے اعمال، اس کی ریاضت، اس کی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے رب سے جب مانگو جنت الفردوس مانگو، اپنے رب سے جب مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ اللہ کے پڑوس میں اگر کوئی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ کا پڑوس نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار ہوتا رہے، اللہ کی قربت ملے، اللہ کی تجلیات کا دیدار ہو، تو سب سے بڑی مومن کی خوشی یہی ہے۔ اللہ کا دیدار ہی سب سے بڑی کیا ہے؟ مومن کے لیے انعام ہے۔ علماء نے لکھا ہے جہنمیوں کے لیے آگ سے بڑا بھی عذاب ایک ہے، وہ کیا؟ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جانا۔ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جانا یہ سب سے بڑی ان کے لیے سزا ہوگی۔ تو جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ ان کو سلام کرے گا، اللہ ان کو سلام کرے گا، اللہ ان کو سلام کرے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کوئی چیز کوئی ہے تمہاری کمی، کوئی مانگا، کوئی سوال ہے، کرو، مانگو، دیا جائے گا۔ صبح کے وقت بھی یہی دنیا میں اعلان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ساتھ آسمان پر آتی ہے، سوال کیا جاتا ہے کوئی بھوکا جس کو کھانا دوں، ہے کوئی ننگا اس کو کپڑا دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے۔ اللہ کی رحمت تو صبح شام متلاشی ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے لینے والا، لیکن ہماری غفلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جنت کے سردار، اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان، اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے، ہمارے شعبان کے مہینے میں بھی برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے گا۔ رمضان نیکی کا مہینہ ہے، رمضان کی خواہش کرنا، کیوں؟ نیکی تو وہی ہے کہ جو دل کو خوش کر دے۔ اگر رمضان کی آمد میں دل خوش ہے، رمضان کی آمد کے لیے دل بے قرار ہے، کہ تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیکی کے لیے چن لیا ہے، ہمارا انتخاب رمضان کے لیے ہو گیا ہے۔ دل میں پریشان ہونا کہ پیاس کا مہینہ آئے گا، بھوک کا مہینہ آئے گا، کیسے گزرے گا، تو سمجھو کہ نیکی کے لیے راستہ تنگ ہو گیا ہے، نیکی کے لیے راستہ تنگ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگتے رہنا، انسان اپنی طاقت سے، اپنے ارادے سے، اپنی محنت سے نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر فتنے اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔